الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء اعظام اور حویلیاں کے اس گاؤں اور اس محلے اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. چند لمحے پہلے آپ نے دیکھا کہ 5 بچوں کی دستار بندی کی گئی، ان کے سروں پر دستار رکھی گئی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، اور ان 5 بچوں میں ایک بچے نے یہاں تراویح میں 15 پارے قرآن کریم آپ کو سنایا اور 15 پارے ان کے استاد نے سنایا. دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی ہے. چاہے ذرہ ہے یا ریگستان ہے یا پہاڑ ہیں، قطرہ ہے یا سمندر ہے، زمین ہے یا آسمان ہے، کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں. تو پھر اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کی قدرت کا شاہکار جو ہے انسان، جو اشرف المخلوقات ہے، تو کیا یہ بے مقصد اور بے فائدہ پیدا کر دیا گیا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں مہمل پیدا کیا، کوئی مقصد نہیں تمہارے پیدا کرنے کا؟ نہیں، مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد سورہ زاریات کے آخر میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں و جنوں کو اس لیے پیدا کیا لیعبدون، تاکہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اور سند المفسرین حبر الامت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل عبادت فی القرآن، قرآن میں جہاں بھی لفظ عبادت آتا ہے تو اس سے مراد توحید ہوتی ہے۔ کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی چونکہ عبادت تو سارے لوگ کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی بعثت سے پہلے مشرکین کعبہ تعمیر بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلایا کرتے تھے، کھلایا کرتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے، تو معلوم ہوا عبادت تو وہ کرتے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے نمازیں بھی پڑھتے، صرف نماز کی حالت یہ ہوتی ان کی مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، ان کی نماز سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، یہ ان کی نماز ہوتی تھی۔ تو عام مفسرین یہاں یہ کہتے ہیں کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجاتے اس کو عبادت سمجھتے، لیکن میرے شیخ کہتے ہیں کہ سیٹیوں کو تالیوں کو عبادت نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن نے ان کی عبادت کو سیٹیاں اور تالیوں سے تعبیر اس لیے کیا جس طرح سیٹیاں بجانا تالیاں پیٹنا ایک عبث کام ہے، اس طرح مکے کے مشرکوں کی عبادت بھی ایک عبث اور فضول چیز تھی۔ جس طرح یہ بیکار، اس طرح ان کی عبادت بھی کیا تھی؟ تو معلوم ہوا کہ عبادت تو وہ کرتے تھے۔ پھر جب کہا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعبد اللہ اے وحد اللہ، عبادت کرتے تھے تم لیکن وہ ملاوٹ والی تھی، اور ملاوٹ والی عبادت مجھے نہیں چاہیے، میرا تو حکم ہے بل اللہ فاعبد فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ میری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حویلیاں والوں تھوڑی سی دیر توجہ چاہوں گا، مخلص ہو کے خالص کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور آپ فاتحہ میں بھی یہی پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ معنی نہیں ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ آپ کہیں پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ یہ معنی تو تب ہوتا جب نعبدو کا و نستعینو کا ہوتا لفظ، نعبدو کا تیری عبادت کرتے ہیں، نستعینو کا تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن لفظ یہ نہیں ہے۔ لفظ کیا ہے؟ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، مفعول کو مقدم کر دیا، اور تقدیم ما کان حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، معنی ہے
ایاک نعبدو، امام خازن اپنی تفسیر خازن کے اندر معنی کرتے ہیں کہ نعبدک ولا نعبد غیرک، نستعینک ولا نستعین غیرک، اللہ عبادت خاص تیری ہی کرتے ہیں، خالص تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے خالص کیسی ہو، ملاوٹ سے پاک کیسی ہو؟ قرآن کہتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ، ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اگر کسی کو قرآن دل پہ لگتا ہے، اچھا لگتا ہے تو کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ آپ قرآن کے شوقین لوگ ہیں، قرآن آپ نے سنا ہے۔ ایک والا سبحانہ پڑھو، اربی رسدہ گھوڑا، ایک سال دوڑے سایہ نہ ختم ہوتی، سبحان اللہ۔ آپ میری بات سمجھ آگئی ہے نا؟ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، او انسانا آپ کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، حویلیاں سے ہری پور جانے کی ضرورت نہیں ہے، حویلیاں سے ایبٹ آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی دوسرے ملک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے قلعے پہ باندھا ہوا اللہ، اونٹنی ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اس میں تیری لیے عبرت ہے۔ یا اللہ کیسے عبرت ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ او انسانا تو نے چارہ ڈالا، تو نے گھاس کاٹ کے ڈالی، کھل چوکھر ڈالا، مختلف خوراکیں ڈالی، پھر تو نے پانی پلایا، یہ ساری چیزیں اس کے پیٹ میں جا کے اندر گوندے ہوئے آٹے کی طرح میدہ چلتا ہے، تو بھی سو جاتا ہے۔ کائنات کی ساری مخلوق سوئی ہوتی ہے، گائے بکری بھی بھینس وہ بھی آرام کرنے لگتی ہے، لیکن میرے رب کی قدرت کا کرشمہ پوری رات چلتا ہے کارخانہ میرے رب کا۔ اور جب اے بندے تو صبح برتن لے کے آتا ہے تو گائے کے تھنوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو گوبر ایک طرف پیشاب، دوسری طرف خون گندا ہے، وہ تیسری طرف، ان ساری گندگیوں میں سے بچا 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 کے ملاوٹ سے پاک دودھ میں تیرے برتن میں ڈالتا ہوں۔ تو بھی جب عبادت کرے تو شرک سے پاک اسی طرح خالص ہو کے کیا کر، تو بھی ملاوٹ نہ کیا کر۔ سائغ للشاربین، تو حویلیاں کے لوگوں، قرآن کریم میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں بے مقصد اللہ نے نہیں پیدا کیا، اور وہ مقصد اللہ نے ہمیں اس قرآن میں بتایا ہے۔ کس میں بتایا ہے؟ قرآن مقصود زندگی ہے، قرآن مقصد زندگی ہے، قرآن یہ کتاب النور ہے، کتاب التوحید ہے، یہ کتاب ہے ایسی کتاب، کتاب المعرفت ہے، رب کی پہچان بھی کرواتی ہے، نبیوں کی پہچان بھی کرواتی ہے، ولیوں کا تعارف بھی کرواتی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ اللہ کا تعارف بھی قرآن ہی کرواتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ابھی چند لمحے پہلے آپ نے قرآن ختم ہوا، 3 سورتیں آخر میں پڑھی جاتی ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ ناس۔ غور کیا نا کبھی؟ سورہ اخلاص یہ واحد سورت ہے جو تقریباً ہر بندے کو آتی ہے، سورہ فاتحہ بھی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ چند اور صورتیں بھی ایسی ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، یہ بوڑھے جتنے بھی ہوتے ہیں اکثر ان کو یاد ہوتی ہے نا۔ اگر سورہ یاسین میں کہیں قاری صاحب بھول جائے تو پوری مسجد بول پڑتی ہے،
اکثر پیچھے سامنے کے علاوہ بھی لوگ بول پڑتے ہیں، یہ اکثر لوگوں کو سورت اخلاص ہے۔ تو سورہ اخلاص کے امام شربینی نے 22 نام لکھے ہیں۔ کتنے؟ 22۔ آپ اور ہم تو آج تک ایک ہی نام پتہ ہے، سورت الاخلاص، سورت الاخلاص، یا زیادہ زیادہ پڑھتے ہیں قل و شریف، کیا یہی پڑھتے ہیں نا۔ 22 نام لکھے ہیں، ان 22 ناموں میں ایک نام ہے سورت المعرفت۔ کون سی سورت؟ سورت المعرفت۔ امام آلوسی فرماتے ہیں، امام رازی رحمہ اللہ، کہ اس کا نام سورت المعرفت اس لیے رکھا ہے، اس سورت کو سمجھ جا تجھے رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ یہ رب کی معرفت ہے۔ تو قرآن آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد بتلانے والی کتاب ہے، اور یہی الہامی کتاب آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی الہامی کتاب نہیں آئے گی۔ قرآن کریم آخری کتاب، محفوظ کتاب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ کی اندر ایک آیت پڑھی، چند آیتیں پڑھی، اگر اجازت ہو تو میں بات چلاؤں آگے۔ آپ سنیں، کیا پتہ ہے زندگی پھر اگلے سال ہم ملتے ہیں یا نہیں ملتے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں ملاقات نہ ہو تو اللہ کرے عرش کے سائے تلے میں اکٹھے ہو جائیں۔ فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اللہ فرماتے ہیں مجھے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی قسم ہے۔ آپ کا دماغ حیران رہے گا کہ اللہ نے کیسی عجیب قسم اٹھائی ہے۔ اور یہ بالکل 27واں پارہ سورۃ الواقعہ ہے، آیت نمبر ہے 75، گھروں میں دیکھ لینا۔ فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، پس میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی۔ پھر خود ہی فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ اے لوگو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانتے ہو لوگو۔ قسم اٹھا کے فرمایا کتنی بڑی قسم ہے؟ بہت بڑی قسم ہے۔ اِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یا اللہ قسم تو کسی بات کے لیے اٹھائی جاتی ہے، قسم تو کسی بات پہ دلیل کے لیے پیش کی جاتی ہے، قسم کو کسی بات پہ شاہد بنایا جاتا ہے۔ تو ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی قسم کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ جواب قسم کیا ہے؟ فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قسم کیوں اٹھائی؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ اے لوگو یہ بہت عزت دار قرآن ہے، کریم بہت عظمت والا قرآن ہے، بہت معزز قرآن ہے۔ اس کو معزز کس نے کہا؟ یہی جملہ ایک دوسرے مقام پہ آیا ہے، اگر آپ اس کو ملا لیں ان دو آیتوں کو تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام حاضری لے رہے ہیں، پرندے فلاں 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 سارے موجود ہیں، جی ہدہد نہیں ہے۔ جان دے ہو نا ہدہد کس آتے نے؟ ہاں نکی جی چڑی ہے پر اس سے سیر ہوتے تاج ہے۔ انہوں نے آکھیا چڑیاں دا بادشاہ ہے۔ وہ کیوں بادشاہ نہ ہوئے جس نے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے کھل کے اللہ دی توحید سنائی ہے؟
اللہ اکبر. سبحان اللہ. یا اللہ خیر. بابا جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے جیب سے تھا نکال لیں کہیں. مجھے آپ بس صرف مجھ سے محبت یہی ہے، میری بات سن لیں بس. آپ نے میری بات سن لی، میں یہی سمجھوں گا آپ نے مجھے سونے کے ساتھ تول دیا ہے. اور اگر آپ میری بات رائے گاہ چلی گئی تو میں سمجھوں گا تھک بھی گیا، حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. 5 میل دور سے آیا، 5 میل دور سے. اچھا نواز، شکریہ شکریہ. اللہ سلامت رکھے، اللہ آباد رکھے. بابا جی کہتے ہیں 5 میل دور سے آیا ہوں صرف آپ کو سننے کے لیے. پھر سنائے دیتا ہوں. کیا بات کر رہا تھا؟ ہدہد پرندہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. کیا ہو گیا مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ اگر بغیر کسی عذر کے اس نے غیر حاضری کی ہے تو لأعذبنہ، سزا دوں گا کڑی، یا بس سزا اتنی کہ لأذبحنہ، ذبح کر دوں گا، یا عذر پیش کرے گا. بس تھوڑی دیر گزری نہیں تھی، سلیمان علیہ السلام ابھی گئے نہیں تھے، پھڑپھڑاتے ہوئے آ گیا. بھئی کہاں تھے آپ؟ کہنے لگا اے اللہ کے پاک پیغمبر، سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، اور پیغمبر کے بیٹے بھی ہیں. عجیب شان اللہ نے عطا کیا. نبی کے بیٹے بھی ہیں داؤد علیہ السلام کے، اور بادشاہ بھی ہیں، خود بھی پیغمبر ہیں. آ گیا. جی کہاں گیا؟ کہنے لگا میں اس چیز کی خبر لایا ہوں جس کی خبر آپ کے پاس نہیں ہے. کتنی جرت سے یہ بات کہہ رہے دوستو، کبھی خیال کیا ہے؟ اس کی خبر لے کے آیا ہوں جس کی خبر آپ کے پاس نہیں ہے. یہ بات کوئی اور کہتا تو سر قلم ہو جاتا اس کا. ایسی خبر لے کے آیا ہوں آپ کے پاس اس کی خبر نہیں. جی کیا خبر؟ کہا جی بندہ چھوڑیں، آپ کی حکومت مملکت کے اندر ایک پوری مملکت قائم ہے اور آپ کو اس کا علم. کہا ملکہ سبا، مملکت سبا، بلقیس حکومت کر رہی ہے عورت، اور اس کا تخت ایسا ہے. 7 تخت بھی بتایا، حکومت بھی بتا دی، اور تبصرہ کرتے کرتے ان کا عقیدہ بھی بتا دیا کہ ہے بھی مشرک ہیں. پھر رد بھی کر دیا. سلیمان علیہ السلام چپ کر کے پوری تقریر سنی ہدہد کی. فرمایا اچھا اتنی تقریر تو اپنے کر دی آپ نے نا، ابھی پتہ چلتا ہے یہ لو میرا خط، اور جس سبا کی حکومت دیکھ کے آیا نا، یہ اسی مملکت سبا کو میرا خط پہنچا کے آ. تجھے ہی معلوم ہے نا، خط لے جا. کہ ٹھیک ہے ابھی لے کے جاتا ہوں. خط کیا ہے؟ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. خط لکھا. خط جب پہنچتا ہے تو مملکت سبا بلقیس سوئی ہوئی ہے اپنے محل میں، دروازے بند، کھڑکیاں بند. یہ داخل کہاں سے ہوا؟ روشن دان سے. اور خط پھینکا بھی نہیں، جا کے جہاں وہ لیٹی ہوئی اس کے سینے پہ رکھ کے آیا. سینے پہ جیسے ہی خط رکھا، اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا بھائی میرے خلوت خانے میں یہ کہاں سے آیا؟ جو ہی نظر ڈالی تو ہدہد پرندہ روشندان میں ہے. وہ سمجھ گئی خط لانے والا بھی یہی ہے. اچھا حویلیاں والوں، اگر میری یہ بات اتنی لمبی کہانی سنائی صرف ایک جملے کے لیے، سمجھ آ گئی تو میرے آنے کا مقصد پورا، میری تقریر بھی پوری. ٹھیک ہے زیادہ وقت نہیں لے سکتا ہوں. پرندے نے خط ڈالا، بلقیس نے سینے سے اٹھایا، خط کھولا، پڑھتے ہی گھبرا گئی، فوراً پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا. فوجی افسران بھی آ گئے.
اور اس کے وزراء سارے اکٹھے ہو گئے. بلقیس خط کھولتی ہے, کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الملأ, او میرے درباریو, میرے وزیرو, میرے ارکان پارلیمنٹ, انی القی الی کتاب کریم. اس جملے کے لیے بلقیس کیا کہتی ہے؟ انی القی الی کتاب کریم, بے شک میری طرف ایک معزز خط آیا ہے. کیسا خط؟ اس لفظ کو یاد رکھو, القی الی کتاب, یہ لفظین میں رہے, کتاب, انی القی الی کتاب کریم, میری طرف عزت دار خط آیا ہے. اب آپ کہیں گے اس نے نہ بادشاہ دیکھا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں, اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ عزت دار ہے؟ بھائی خط کا مضمون پڑھا, پھر دیکھا کہ خط سلیمان علیہ السلام کا ہے, لانے والا ہدہد پرندہ ہے, تو خط کیوں معزز نہ ہو, ہلچل کیوں نہ پیدا ہو؟ تو حویلیاں والو, ایک عورت کو اتنا پتہ چل گیا کہ جو خط پیغمبر نے لکھا ہو, پرندے نے لایا ہے, وہ معزز ہے, تو پھر وہ خط کتنا معزز ہوگا کہ بھیجنے والا اللہ ہے, لانے والا جبریل ہے, اور جن کے پاس آیا ہے وہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کتنا معزز ہوگا. اگر ہم اس قرآن کو اتنا ہی احترام دے دیں کہ جتنا بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے خط کو دیا تھا, تو ہماری یہ حالت نہ ہو, ہم کچھ اور ہوں. لیکن ہم نے قرآن کریم کا احترام نہیں کیا. زندگی یوں ہی ساری گزار دی اور شام ہو گئی زندگی کی. کوئی بندہ پوچھ لے, نہ کسی کو سورہ اخلاص آتی ہے, ساری ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں, ایک قرآن کی ڈگری نہیں ہوتی, ساری چیزیں حاصل کر لیتے ہیں, کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم ہے, لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے بھی 10 مرتبہ ہم غلطیاں کر جاتے ہیں. یہ انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے. تو قرآن کہتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. قسم ستاروں کی اٹھائی, ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی, اور جواب قسم کے قرآن عزت دار ہے. کوئی جوڑ بھی تو قسم و جواب قسم میں ہونا چاہیے. جوڑ کیا ہے؟ یہاں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے, اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اقسام القرآن, انہوں نے لکھا ہے اور پھر کمال کر دیا ہے. لیکن ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں انہی کی بات سے نقل کر کے. وہ کہتے ہیں ستاروں کی قسم قرآن کریم کی آیتوں کی صداقت پہ اس لیے اٹھائی ہے, جس طرح کے آسمان کے اندر چمکنے والے ستارے ہیں, اسی طرح پورے قرآن میں ہر آیت گویا ستارہ بن کے چمک رہی ہے. جس طرح ستاروں سے جنگلوں میں راستے معلوم کیے جاتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ ستاروں سے جنگل میں, سمندر میں راستے معلوم کیے جاتے ہیں, اس طرح اللہ کی کتاب قرآن مقدس کی آیتوں سے بھی ہدایت کے راستے معلوم کیے جاتے ہیں. جس طرح ستارے ہیں, قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, کہ ہم نے ستاروں کو شیطان بگانے کا ذریعہ بنایا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آسمان میں اچانک ایک چنگاری سی اڑتی,
جب شیاطین اوپر چڑھتے ہیں تو فرشتہ ستاروں سے انگارہ لے کے اس کو مار دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے شیاطین بگانے کا ذریعہ بنایا ہے. اور قرآن کی آیتوں میں بھی یہی کمال ہے. یہ پڑھو تو 2 قسم کے شیطان بھاگتے ہیں. وہ 2 قسم کے شیطان کون سے ہیں؟ آخری سورت میں فرمایا من الجنت والناس. آسمان کے ستاروں سے صرف کون سے شیاطین بگائے جاتے ہیں؟ جنوں والے. قرآن کی آیات کے جو ستارے ہیں اس سے دونوں قسم کے شیطان بھاگتے ہیں. وہ کون سے؟ جنوں والے اور انسانوں والے. اب آپ کہیں گے انسانوں میں سے بھی شیطان ہیں. ہاں بالکل ہیں. پوری سورت میں فرمایا من الجنت والناس. یہی وسوسے ڈالتے ہیں. تو آئیے قرآن کریم کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بنا لیجئے. قرآن کریم کی آج حفاظت کر لو. اس کے الفاظ کی، اس کے معنی کی، اس کے عقیدے کی، اس پر عمل کے ساتھ اس کی حفاظت کر لو. اللہ کی قسم یہ اتنی وفادار کتاب ہے کہ قیامت کے دن آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی، کبھی نہیں چھوڑے گی. جس طرح عبادت کے اندر نماز ہے تو نماز کے لیے جب بھی لفظ استعمال ہوتا ہے آپ نے کبھی غور کیا؟ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات، اور کبھی قرآن کہتا ہے یحافظون علی الصلوات والذین علی صلاتہم یحافظون. تو یہ دونوں صیغوں پہ آپ نے غور نہیں کیا؟ یحفظون صلاۃ نہیں فرمایا، باب مفاعلہ ذکر کیا، حافظوا علی الصلوات. تو حافظ یحافظ محافظتاً، مقابلتاً، مذاکرتاً، مشاکلتاً. یہ باب مفاعلہ کے اندر دونوں جانب سے بات ہوتی ہے. یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس میں کمال یہ ہے، فرمایا دنیا میں تم نماز کی حفاظت کرو، مرنے کے بعد نماز تمہاری حفاظت کرے گی. آئیے جزاک اللہ، جزاک اللہ. بابا جی آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں. یہ میری طرف سے میری طرف سے آپ کے لیے ہیں یہ. اللہ اکبر. توجہ ہے میری طرف. جی ایک جگہ پروگرام کے لیے جانا ہوا تو میں تو ان چیزوں سے بہت زیادہ ناواقف تھا. میں نے بیان شروع کیا تو میری پیٹھ کے پیچھے ایک سٹیج پہ ایک بندہ تھا، اس نے پیسوں کا ایک بنڈل ایسے پھینک دیا. میں ڈر کے میں نے کہا یا اللہ، وہ نظر بھی مجھے نہیں آ رہا تھا تو میں ڈر گیا. پھر میں نے ہاتھ جوڑا، میں نے کہا یار مہربانی کرو، مہربانی کرو، ان نوٹوں کی برسات نہیں، مجھے اس ٹائم رب کی آیات کی برسات کرنی ہے. برسات یہی ہے، بس دل کا برتن سیدھا کر لیجئے، ایک قطرہ بھی پڑ گیا ہمارا کام بن جائے گا. تو میں بات کر رہا تھا انہ لقرآن کریم، یہ عزت دار کتاب ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا انہ لکتاب عزیز، عزت مند کتاب ہے. تیسرے مقام پہ فرمایا انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون. میرا پاک پیغمبر یہ قرآن آپ کے لیے بھی عزت ہے، یہ آپ کے لیے بھی پند و نصیحت ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی ہے. اور ایسی نصیحت ہے حویلیاں والوں کہ آج تو لوگ ہم یہ بیان کرتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ مرنے کے بعد قبر کے سوال کیے جائیں گے. من ربک من نبیک ما دینک، کیے جائیں گے کہ نہیں کیے جائیں گے؟ کیے جائیں گے. قیامت میں لا تزول قدم عبد، اس وقت تک بندے کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں اٹھ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے دے. تو یہ دونوں سوالوں کا بتایا گیا حدیث میں، لیکن یہ ہم اپنی تقریر میں کبھی نہیں بتاتے کہ بھائی اس کتاب کا بھی پوچھا جائے گا یا نہیں. یہ کبھی نہیں سناتے ہم، حالانکہ یہ قرآن کہتا ہے انہ لذکر لک ولقومک. میرا پاک پیغمبر یہ قرآن آپ کے لیے بھی عزت شرافت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی ہے.
وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب تم سے پوچھا جائے گا اس قرآن کے بارے میں۔ تو جب پوچھا جائے گا اللہ جانے کسی کا کیا جواب ہوگا، کسی کا کیا جواب ہوگا۔ کوئی تو یہی کہے گا اللہ میں نے تو اس کو اتنا چوما تھا نا یا اللہ، کھولا کبھی نہیں تھا، اوپر سے چومتا ہی رہا۔ تو کسی کا جواب ہوگا یا اللہ میں نے اس کے اوپر کالا غلاف چڑھایا۔ کوئی کہے گا اللہ میں نے کالا دیکھا تو میں نے سفید چڑھا دیا۔ کوئی کہے اللہ کا سفید دیکھا تو میں نے اس کے اوپر سبز غلاف چڑھا دیا۔ کوئی کہے گا اللہ دلہن جاتی تھی تو ڈولی میں رکھا۔ کوئی کہے گا میت جا رہی تھی میں نے جنازے کی چارپائی کے ساتھ رکھا۔ کوئی کہے گا اللہ میں نے گھر میں اونچی جگہ رکھا تاکہ سب کی پہنچ سے دور ہو، پہنچ نہ جائے کوئی اس کو۔ کوئی کہے گا اللہ میں نے تو قرآن کے ساتھ یہ کیا کہ جنازے کے بعد پیسے کا بنڈل رکھ کے گھماتا رہا دائرے میں۔ یا اللہ کسی کا جواب ہوگا کہ میں نے کوئی قبر بھی قبرستان میں ایسی نہیں چھوڑی جس پہ سورہ اخلاص فاتحہ آیت الکرسی نہ لکھی ہو۔ تو کیا اس طرح کے جواب دینے سے جان خلاصی ہو جائے گی؟ اگر نہیں تو سمجھو یہ قرآن کی کا حق نہیں ادا ہو رہا۔ قرآن کا حق ادا ہوگا کہ قرآن خود بولے گا اللہ اس نے مجھے سینے سے لگایا، آج جب تک اسے جنت میں داخل نہ کر دوں میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی نے موقع دیا، پھر حاضری ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔